پی سی او ایس جو عام آج کل بہت سارا معاملات ہیں کہ پولیسسٹک اوویرین سنڈروم. اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سسٹ بنتی ہے تو اس سے دماغ کو میسج آتا ہے کہ شاید حمل ہو گیا ہوا ہے. اس وجہ سے بھی مسائل ہوتے ہیں کہ وہ پراپر جو پریگننسی نہیں ہو پا رہی ہوتی. پھر فیلوپین ٹیوبس کی بلاکیج ہے. عام طور پر جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ یا وہ جو کلر الٹرا ساؤنڈ ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نالیاں ہیں وہ ایک یا دونوں نالیاں بند ہو گئی ہوئی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ دانی کے اندر کوئی رسولی بن گئی ہے, پھر یہ کوئی انفیکشن وغیرہ ہے. تو یہ بنیادی اسباب ہیں خواتین کے اندر. اور پھر وہ پیریڈز کی ریگولرٹی بھی, وہ ذرا ان کے پیچھے ہارمون اسباب کے پیچھے سمٹم آتی ہے جو پیریڈز میں ریگولرٹی آتی ہے. کہ کئی خواتین کو ایکسیس بلیڈنگ ہوتی ہے, مینوریجیا میں چلی جاتی ہے, کئی کو ایمنوریا میں جاتی ہے جو کہ ہوتے نہیں ہیں یا بہت کم ہو رہے ہوتے ہیں, یا ایک چیز ہے ڈسمنوریا تکلیف ہے. اچھا اس میں ایک ایلیمنٹ شاید مردوں میں ہارمونل امبیلنس دونوں طرف, خواتین میں بھی جب اس کے بھی وہ ٹیسٹوسٹیرون جو لیول جو کہ مرد میں زیادہ ہونا چاہیے عورتوں میں کم ہونا چاہیے, جب ادھر بڑھ جاتا ہے ادھر کم ہو جاتا ہے. یا اسی طرح جو وہ اس کے پروجسٹرون ہے, ایسٹروجن ہے ہارمون ہے, پھر وہ ایف ایس ایچ ہے, یہ سارے ہارمون ایل ایچ ہے, ایف ایس ایچ ہے, یہ ہارمونز کا جو بیلنس ہے عدم توازن یہ جو امبیلنس ہے یہ بڑا خراب ہو جائے تو اس سے بھی یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں. اچھا اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور یقیناً ہمارے جو سننے دیکھنے والے علاج کے بارے میں اس میں سب سے پہلے تو جو مردانہ اگر جو مسائل ہیں اگر اس کے جراثیم کی کمی ہے یا کوئی ڈیفیکٹ ہے اس کے لیے کچھ رہنمائی بتا دیجیے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو میلز کو اپنی لائف سٹائل کو بہتر کرنا پڑے گا کہ یہ سیڈنٹری لائف سٹائل اگر گزار رہا ہے تو اس سے باہر آئے, یعنی کہ اس میں ایکسرسائز بہت کمپلسری ہے. کھانے پینے میں احتیاط کریں کہ جنک فوڈ, فاسٹ فوڈ یا ایکسیس نشہ کوئی کرتا ہے, سگریٹ کا ہے, شراب کا ہے یا کوئی بھی نشہ ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. تیسرے نمبر پہ خالی پیٹ لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں اور چائے بھی بہت پیتے ہیں, یہ بھی ایک مین ریزن ہے. اپنا لائف سٹائل بہتر کیا جائے اور پلس یہ کہ ایکسرسائز وغیرہ کی جائے. تھرڈلی یہ کہ پانی کا انٹیک بڑھایا جائے تاکہ پس سیل وغیرہ ہیں وہ اس میں بہتری آئے. اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ طب کے اندر بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو ہمارے جرمز کو بڑھاتی ہیں. لیکن سب سے پہلے تو وائٹامن ای جو ڈاکٹرز بھی ایویون کے نام سے دیتے ہیں وہ بہت کمپلسری ہے اور وہ ہمارے بہت سی چیزوں میں, آملے میں پایا جاتا ہے, ہمارا مربع آملہ لے سکتے ہیں, گندم میں گندم ہے اس میں پایا جاتا ہے, ویٹ جرم میں وائٹامن ای بہت پایا جاتا ہے. پھر آپ کے یہ مختلف سبزیاں ہماری, یعنی اس کو چاہیے کہ مختلف پھل, مختلف سبزیاں جس میں مختلف قسم کا اناج یا نیوٹریشن ہے وہ لے, اپنے نیوٹریشن کا خیال کرے. تل ہے, ویٹ جرم ہے, ان چیزوں میں وائٹامن ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس بنولا کے بیج, اسی طرح ایک ہماری دوائی خراتین ہے, اسی طرح ہمارے پاس جو ہے سالم مصری ہے. یہ وہ قدرتی دوائیاں ہیں جن کے کمبینیشن میں ہم لوگ دیتے ہیں تو پیشنٹ الحمدللہ جو اس کے جراثیم میں کمی ہوتی ہے, سپرمز میں اگر موٹیلٹی بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح فیمیلز کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ اگر اوبیسٹی کا معاملہ ہے, دیکھیں 14 ریزن ہیں خالی موٹاپے کی. اگر عورت موٹاپے کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پا رہی تو اوبیسلی اس کو اپنا موٹاپا کم کرنا ہے. وہ اپنا چاہے وہ گائنیکالوجسٹ کے پاس جائے, چاہے وہ نیوٹریشنس کے پاس جائے, چاہے وہ ڈائٹری پلان والے کے پاس جائے, اس کو اپنا موٹاپا الٹیمیٹلی کم کرنا ہے تو پھر وہ کنسیو ہوگا. تیسرا یہ کہ اگر ان کے ہارمونز کے ایشو ہیں وہ گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کریں. ہمارے پاس بھی جو خواتین آتی ہیں ہماری طب کے اندر اینٹی انفلیمیٹری بہت سی دوائیاں. سب سے پہلے ہم جو بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں گائنی کا, فیمیلز کا, اس کے اندر ہم مکو کا عرق ضرور دیتے ہیں. مکو کا عرق فیمیلز میں بڑا زبردست کام کرتا ہے, بلکہ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ یوٹرس کی کنسیونگ پار جو ہوتی ہے نا اللہ پاک کی طرف سے وہ بڑھاتا ہے. جب انفلیمیشن کم ہوتی ہے تو یوٹرس کے جو مسلز ہیں, اس کی جو اینڈومیٹیریم وال ہے, اس کی سوجن اترتی ہے تو کنسیو ہونا شروع ہو جاتا ہے معاملہ.